اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب سامنے پا کر۔ تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہایت اہم وقت ہے۔ یہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ گویا جب رات کا آغاز ہو جائے، رات شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے، اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیصلی المغرب حتی یفطر ولو علی شربت ماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی۔ جیسا کہ سحری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سحری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سحری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً رات کا جب بہت اندھیرا ہو جائے، عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے 1-1.5 گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے، تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے، گویا اعتدال میں رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے، انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا، جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت کھجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے، اور کھجوروں میں بھی تازہ کھجور۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس کھجوریں ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ کھجوریں ہوں۔ تو اگر میسر ہو، ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے۔
इफ्तारी के सिलसिले में एक और बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जैसे सहरी के सिलसिले में आपको बताया गया था कि वो वक्त जिक्र इलाही का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह इफ्तार का वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दअवातिन ला तुरद्दु दअवतुल वालिदी व दअवतुस साइमी व दअवतुल मुसाफिरी, कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की दुआ, रोजादार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो गया इंसान इन तीनों हालतों से फायदा उठा सकता है। वालिदैन को अपने बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह रोजादार इफ्तार के वक्त खास तौर पर दुआ करे, दिन में भी दुआ कर सकता है लेकिन खुसूसन इफ्तार के वक्त। और इसी तरह मुसाफिर भी आम दिनों की निस्बत सफर की हालत में अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसको इस मौके से भी फायदा उठाना चाहिए। इफ्तारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ सिखाई है। अन इब्न उमर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तर क़ाल ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लत अल-उरूक़ व सबत अल-अज्र इंशाअल्लाह, जिसका तर्जुमा है प्यास खत्म हो गई, रगे तर हो गई और रोजे का सवाब पक्का हो गया इंशाअल्लाह। इसी तरह इफ्तार की कुछ और दुआएं भी आपने सिखाई। हजरत मुआज़ बिन ज़ुहरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तेरे ही लिए मैंने रोजा रखा और तेरे ही रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ्तार करना और इफ्तार में जल्दी करना बाबरकत है। इसी तरह इफ्तारी के वक्त भी दूसरों की गमगुसारी और दूसरों की दिलजोई और दूसरों के हुकूक का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के रोजे को इफ्तार कराने की भी तरगीब दिलाई है। हदीस में आता है कि जिसने रोजादार को रोजा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोजादार के लिए होगा, और रोजादार के अजर से कोई चीज कम न की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि अगर एक इंसान दूसरों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करता है तो वो एक बहुत बड़े अजर को समेटता है। और इसमें भी फिर बात यह है कि किस चीज से किसी का रोजा इफ्तार कराया जाए। क्या उसके लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का ही एहतमाम किया जाए, या एक देग ही पकाई जाए, या कोई खास किस्म का एहतमाम हो? नहीं, ये सवाब हर वो शख्स पा सकता है कि जो लस्सी का एक घूंट या एक खजूर या पानी का एक घूंट पिलाकर ही किसी का रोजा इफ्तार कराता है, उसको भी ये सारा अजर सवाब हासिल होता है। अब आप देखिए कि रोजा इफ्तार कराने वाले ने तो ये अजर पा लिया, लेकिन जो शख्स रोजा इफ्तार कर रहा है उसे जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। उसे भी एक अदब और अखलाक सिखाया गया कि वो इफ्तार कराने वाले के लिए दुआ करे, और वो दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखा दी। अन अनस क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तरा इंद क़ौमिन क़ाल अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोजा इफ्तार फरमाते तो उनको ये दुआ दिया करते थे, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका, जिसका तर्जुमा है, रोजादार तुम्हारे यहाँ रोजा इफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ नाजिल होते रहें। तो गोया इससे ये पता चलता है कि इस मौके पर दूसरे का दिल खुश करना और उसके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना एक बेहतरीन अमल है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि रोजा मुकम्मल करके इफ्तार करना चाहिए, इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। इफ्तार के लिए अफजल चीज खजूर और पानी है। इफ्तारी के वक्त दुआएं करनी चाहिए और मसनून दुआ याद कर लेनी चाहिए, अगर याद ना हो तो लिखी हुई सामने रखकर पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह दूसरों का रोजा इफ्तार कराने का भी एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इस मामले में भी इत्तेदाल की जरूरत है। ऐसा न हो कि इस एहतमाम में पढ़कर इंसान अपनी मगरिब की नमाज भी खो दे या तरावी के लिए हिम्मत हार बैठे। हमारा दीन इत्तेदाल का दीन है, उसमें एक तरफ अल्लाह के हुकूक हैं और दूसरी तरफ बंदों के हैं, और दोनों ही अपनी जगह बहुत अहम है। अगर इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अभी हमने आपकी गुफ्तगू में सुना कि इफ्तारी का वक्त जो है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम है, लेकिन आमतौर पे हमारे घरानों में देखा गया है
کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاؤں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا؟ جی شکریہ۔ افطار کا وقت سحری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے، پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے، پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا، لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں، اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو مجھ سے، ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ مثلاً آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے، اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے، اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے، کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کا اہتمام بھی رہے۔ اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو۔ تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ بادلوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو گیا ہے، اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا۔ کوئی اور سوال؟ افطار پارٹی کے متعلق قرآن کی روشنی میں کیا دلیل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں، یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور غریبوں کو اس موقع پر بلا دیا جاتا ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المواسات، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، دوستوں کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں، یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو، وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، نہ تعلق دار ہیں، لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے، انبیاء کی سنت یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے، لیکن حد اعتدال کے اندر، جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو۔ صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے۔ تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو میل جول میں حرج نہیں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔